ایک ساتھ سب کو تباہ کر دیا ہے، جیسے تو نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، ان قوموں کو جیسے تو نے اے اللہ برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، صفائے ہستی سے ان کا نام و نشانہ مٹا دیا ہے۔ اے اللہ میری امت کو اس طرح سے اے اللہ تباہ اور برباد مت کر دے، ایسا کوئی عذاب میری امت پر اے اللہ تو نازل مت کر کہ میری ساری امت تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، دین مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش قبول کی ہے، یہ دعا قبول کی ہے، اور اللہ نے نبی کو یہ بھروسہ دیا ہے کہ قیامت تک ہم تیری امت کو ایک ساتھ میں اس طرح سے تباہ اور برباد نہیں کریں گے۔ اس نبی کی دعا کی برکت ہے، اس نبی کی دعا کی برکت سے مسلمانوں، نوجوانوں ہم آج جی رہے ہیں، ورنہ اس زمین پر، اس روئے دھرتی پر ہم بسنے کے اور جینے کے قابل نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے لو یواخذہم اللہ بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم جو اعمال کرتے ہو، تم جو برائیاں کرتے ہو، اگر تمہاری برائیوں پر، تمہارے گناہوں پر، تمہارے مظالم پر اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو تم بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کا عذاب فوری نازل ہو جاتا اگر اللہ تمہارے اعمال پر پکڑ کرتا۔ اللہ اگر مواخذہ کرتا، ہمارے گناہوں پر اگر اللہ کا مواخذہ ہو جاتا تو پھر ہم بچ نہیں سکتے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو فوری طور پر اللہ عذاب نازل کر دیتا، جیسے اس سے پہلے نبیوں پر کی امتوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کا کہنا ہے، اور آج جو اللہ کا یہ فیصلہ رکا ہوا ہے اور اللہ تمام امتوں کی تباہی کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، وہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کی دعا کی برکت ہے، ان کی شفقت، ان کی محبت امت پر، امت کو ایک ساتھ تباہ ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی محبت جوش میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سابقہ، ان پچھلی امتوں کے حالات پڑھے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا غم پیدا ہوا، امت کی فکر پیدا ہوئی، امت کی محبت پیدا ہوئی، اور رونے لگے کہ اللہ اگر ان امتوں کی طرح ہماری امت بھی اسی طرح سے ایک ساتھ سب ختم اور تباہ ہو جائے تو اے اللہ تیرا دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ مسلمانوں، آج تم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ترکستان جو ایک مسلم مملکت ہے، ایک مسلم ملک ہے، اور وہاں اتنی بڑی تباہی، اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ 60-70 ہزار لوگ زمین دوز ہو گئے، 60-70 ہزار لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے، زلزلہ کے تاب نہیں لا سکے، اور وہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملباؤں میں مدفون ہو گئے، بلڈنگ
ٹوٹی عمارت گری اور ان عمارتوں کے نیچے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں سب آ گئے. اس طرح سے 70,000 لوگ اس طرح سے وہ مارے گئے. یہ میڈیا کا کہنا ہے, یہ رپورٹ ہے, خدا جانے کتنے لاکھ لوگ مارے گئے ہوں. آج ہمارے دل میں یہ سوال کھٹکتا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ملک تھا, ترکستان ایک مسلمان ملک تھا, وہاں اللہ کے نام لینے والے تھے, وہاں ذکر و اذکار کرنے والے تھے, وہاں قرآن پڑھنے والے موجود تھے, وہاں علماء اور حفاظ موجود تھے. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, پھر اتنا بڑا عذاب مسلمانوں پر کیوں آیا؟ وَكَمْ جُرْمٍ جَرَّ سُفَهَاءُ قَوْمٍ حَلَّ بِغَيْرِ جَارِمِهِ الْعَذَابُ. بات اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسندہ کے سارے لوگ چور نہیں ہیں, اسندہ کے سارے لوگ ڈکیت نہیں ہیں, اسندہ کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے, لیکن اگر 4 آدمی اسندہ کے برے ہیں, چور ہیں, ڈکیت ہیں, کوئی اور گندے ہیں, شرابی ہیں, جواڑی ہیں, تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ان 4 لوگوں کی وجہ سے پورے اسندے والوں کا بدنام ہوگا. سب لوگ اسندہ کے بے عزت ہوں گے, سب کو برا بھلا کہا جائے گا, حالانکہ سب لوگ برے نہیں تھے. یہ دنیا کا دستور ہے. جرم تھوڑے لوگ کرتے ہیں, غلطی تھوڑے لوگ کرتے ہیں, شرارت تھوڑے لوگ کرتے ہیں, اور بدنام پوری قوم کا ہوتا ہے. سارے مسلمان کرمینل نہیں ہیں, سارے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, لیکن آج غیروں کے طرف سے, اسلام دشمنوں کے طرف سے مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے, مسلمانوں پر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں, مسلمان کرمینل ہوتے ہیں, مسلمان شریر ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, ڈکیت ہوتے ہیں, لچھے ہوتے ہیں, گنڈے ہوتے ہیں, کمینے ہوتے ہیں. یہ ان کا محض الزام ہے. میرے بھائیوں بزرگوں غلطی تھوڑے لوگ کرتے ہیں, جرم تھوڑے لوگ کرتے ہیں, شرارت تھوڑے لوگ کرتے ہیں, اور پورے گھر والوں کا بدنام ہوتا ہے, پورے محلے والوں کا بدنام ہوتا ہے, پورے علاقہ والوں کا بدنام ہوتا ہے, پورے ملک والوں کا بدنام ہوتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, تو کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے, کچھ لوگوں کی شرارت, کچھ لوگوں کے مظالم کی وجہ سے, کچھ لوگوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے, کچھ لوگوں کی گندگیوں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے. اور پھر اللہ اس محلے والوں کو, جو محلے والے گناہگار نہیں ہیں, محلہ کا کوئی چند آدمی گناہگار ہے, لیکن ان گناہگاروں کو محلہ والوں نے روکا نہیں ہے, ان کو روکا نہیں ہے, ان پر سختیاں نہیں کی ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, محلے والوں کے نہ روکنے کی وجہ سے, ان پر سختیاں نہ کرنے کی وجہ سے, ان کو منع نہ کرنے کی وجہ سے, اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پورے محلے والوں پر, پورے علاقے والوں پر, پورے شہر والوں پر, پورے ملک والوں پر اللہ کا عذاب اتر آتا ہے. حدیث پاک میں ہے, ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه ولا ينكرون فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خاص لوگ, تھوڑے لوگوں کی شرارت, تھوڑے لوگوں کی غلطی, تھوڑے لوگوں کے جرم اور ظلم کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، لیکن جب تھوڑے لوگ غلطی کرتے ہیں، تھوڑے لوگ جب ظلم کرتے ہیں، تھوڑے لوگ جب کرائم کرتے ہیں، تھوڑے لوگ جب انیائے کرتے ہیں، جب تھوڑے لوگ برائی کرتے ہیں، جب تھوڑے لوگ شراب پینے لگتے ہیں، جب تھوڑے لوگ زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب تھوڑے لوگ چوری میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈکیتی میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر محلے والے سب جن کی آنکھوں کے سامنے یہ تھوڑے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، انیائے کر رہے ہیں، وہ محلے والے ان کے انیائے پر ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کے محلے والوں کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن محلے والے کچھ نہیں بولتے ہیں، خاموش ہو کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس چپ چاپ رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی